جائیں, لیکن اگر میں آتا ہوں تو کسی کو کیا پریشانی ہے؟ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جو گیٹ اپ میں نے اختیار کیا ہے یہ آپ بھی کریں, لیکن آپ کیا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کسی کی ٹانگیں مت کھینچیں. اگر کوئی شخص ایک نیکی کے راستے پر چل پڑا ہے, اس کے ذہن میں آ گیا ہے, اس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا ہے کہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے, اگلے جہان کچھ نہیں لے کر جانا, اور اس نے اگر خلق خدا کی خدمت کرنا شروع کر دی ہے, حقوق العباد کا اگر اس بندے نے خیال کرنا شروع کر دیا ہے, تو اس میں آپ کی کسی سیٹ کو یا آپ کے نام کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. یہ فیم, یہ عزت, یہ قدر میں نے خود بنائی ہے. میں سیلف میڈ ہوں, پیسے میں نے خود پیدا کیے ہیں. آپ کی جاگیر میں سے میں کچھ لے کر نہیں آیا, نہ مجھے کسی کی ضرورت ہے. میں بیٹھا ہوتا ہوں, پیسے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, فون اٹھا کر کان سے لگاتا ہوں, پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ رب کائنات نے مجھے یہ گٹ دیے ہیں, یہ عزت دی ہے, یہ قدر دی ہے. اور ان ساری خوبیوں کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں جو ماسٹر مائنڈ بندہ ہے وہ ہے میرا ابا ملک خدا بخش ارائیں. بچپن میں 7, 8, 10 سال کی میری عمر تھی جب پہلا حادثہ ہوا. میری زندگی ڈیلی حادثوں کی نظر ہے. آپ کا کیا خیال ہے شہزاد حکیم کو انڈیا میں سنا جاتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے شہزاد حکیم کو امریکہ میں سنا جاتا ہے؟ یوں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں پاگلوں کی طرح ادھر سوشل میڈیا پہ, یار آج اس نے کیا کیا؟ کچھ تو ہے نا, کسی کی تو دعا لگی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعا میرے ابے کی مجھے لگی ہوئی ہے. بچپن میں جب پہلا حادثہ میرے ساتھ رونما ہوا, وہ بچے جو شرارتی بچے ہیں, یہ بات ان کے لیے ہے. بچپن میں ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا میرے گاؤں میں ایک شہد کا چھتا, شہد سے وہ شہد کے چھتے سے شہد اتارنے والا بندہ آیا. اس نے جناب وہ ادھر سے تنکے وغیرہ جمع کر کے اس نے دھواں بنایا, اس میں مرچیں ڈالی. میں دیکھتا رہا, بچہ تھا, تو لاٹھی میں اس نے دھواں بنا کے جناب اس نے کپڑا اوڑھا, اور اس کے بعد وہ اس درخت پہ چڑھا اور جا کر اس نے جناب وہ ماکھی شہد کا چھتا جو ہے نا اس نے کاٹنا شروع کر دیا, اور وہ شہد لے کر آیا. تھوڑی سی شہد اس نے جیسے دوسرے بچوں کو دی ایسے مجھے بھی دی. وہ شہد مجھے بہت مزیدار لگی. میں نے جب کہا کہ بھائی سیکی کے لفظ ہے کہ اور دے, تو اس نے کہا نہیں بھائی اب زیادہ نہیں دے سکتا میں. تو یہ لفظ بھائی تھا جس نے مجھے مجبور کر دیا سیلف میڈ بننے پر کہ میں تیرا محتاج نہیں ہوں, اگلی مرتبہ ماکھی شہد میں خود اتاروں گا. اگلے ہی دن یوں کہیں کہ ساری رات نیند نہ آئی, میں پلاننگ کرتا رہا, بچہ تھا, شرارتی تھا. اگلے ہی دن میں باغ کے اندر میں نے دوسرا شہد ڈھونڈ لیا, اور میں نے جناب ایک لاٹھی اٹھائی, اس کو بولتے ہیں کانا, ہماری سریکی کا لفظ ہے کانا. وہ میں نے اٹھایا اور میں نے کہا میں جاؤں گا ایسے چبھوں گا جناب شہد کے چھتے میں, ادھر سے شہد کے وہ گریں گے قطرے, تو میں وہ کھانا شروع کر دوں گا. وہ میٹھی جو لگی, منہ میں رال آ رہی تھی. جناب والا وہ دور تھا جب کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے تھے, تو میں جناب شہد سے پنگا لے بیٹھا. میں نے شہد کو چھیڑ دیا, شہد نے مجھے یوں چھیڑا کہ میں اگوں کے شہد پچھوں. پورے کنویں کو شہد نے ڈس لیا میری وجہ سے, میری شرارت کی وجہ سے. شہد نے جناب والا بہت سارے لوگوں کو ڈس لیا. جس کے پاس میں جاتا مجھے بچاؤ, شہد کی مکھیاں میرے پیچھے اور میں آگے. حالات یہ ہو گئے کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا. میری دادی اماں نے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, میری دادی اماں نے جناب جھاڑو اٹھایا, اس نے مکھیوں کو مارنا شروع کر دیا جھاڑو سے. مجھے کمرے میں بند کر دیا, مجھے بستروں میں اوڑھ لیا. لیکن مکھیاں جو ہے وہ روشن دانوں سے اور دروازوں کے نیچے سے آنا شروع ہو گئیں. انہوں نے میری دادی اماں کو بھی ڈسا. ان دنوں میں میرے پاس میرے گاؤں کے اندر ایک ایمبولینس ہوتی تھی, چاچا لو مشہور ہوتا تھا, اس کا گھوڑا ٹانگا ہوتا تھا, اور ہسپتال تھا وہاں سے تقریباً 5-7 کلومیٹر دور. تو اس کو بلایا گیا جناب. یہ ایمبولینس والا کانسیپٹ میری لائف میں وہاں سے آیا کہ اگر اس دن وہ گھوڑا ٹانگا نہ ہوتا, ایمبولینس ہوتی, وہاں ایمبولینس ہونی چاہیے تھی. اگر وہ گھوڑا ٹانگا تھا تو اس کی اولاد کا, اس کے خاندان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک اچھا کام کیا. اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا. ڈاکٹر مومن صاحب ان دنوں میں بڑے عروج پر تھے شوج آباد میں, ادھر وہ لے کر آئے. انہوں نے مجھے ایک انجیکشن لگایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی. میں نے آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر صاحب نے میری دادی اماں سے کہا, یہ فکرہ سننے والا ہے. میرے ڈاکٹر محمد بن مومن نے میری دادی اماں سے کہا, یہ بات مجھے دادی اماں نے پھر بعد میں جب میں سمجھدار ہو گیا تو بتائی. تو دادی اماں سے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بلا ہے. ایسے بچے کروڑوں میں ایک پیدا ہوتے ہیں جو سیلف میڈ ہوتے ہیں, جو خطروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں, جو موت سے نہیں ڈرتے اور کانا ٹھوک دیتے ہیں.
ایسے بچے ہزاروں کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں، اس بچے کو مت مارنا. یہ بچہ تمہارے خاندان کا نام اپ گریڈ کرے گا، تمہاری بستی کا نام اپ گریڈ کرے گا، تمہارے شہر کا نام اپ گریڈ کرے گا، اور آج وہ بات پوری ہو چکی ہے. اس کا میں ثبوت دے دیتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی ترقی کرو، اتنا نام بناؤ، اتنی عزت ریسپیکٹ پیدا کرو کہ تمہیں روکنے کے لیے سازشیں کی جائیں. اور آج اللہ کا شکر ہے میرے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، میرے خلاف دفتروں میں پلاننگ کی جاتی ہے. ایندی منجی کی ٹھوکوں، میں کوئی کریمنل نہیں ہوں. واللہ با خدا زندگی میں کبھی کسی کے مالٹے بھی چوری نہیں اٹھائے، کسی کے باغ سے امبلیاں بھی نہیں توڑی. ٹھیک ہے، کوئی کریمنل ہسٹری نہیں ہے. جو میرے خلاف ایف آئی آریں ہوئی ہیں، جو پرچے ہوئے ہیں، واللہ با خدا یہ جھوٹی ہوئی ہیں. یہ سازشی پرچے تھے. مخالفین نے مجھے ڈسا تھا، اس کے پیچھے میرا یہ سیاستدانوں والا ٹور ٹپا اور یہ میرا سیاستدانوں والا کالا چشمہ تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا.